السلام علیکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا کر رکھے تھے۔ آپ علیہ السلام جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، ہوا بھی آپ کے قابو میں تھی۔ آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، یعنی صبح اور شام مختلف سمتوں میں ایک ایک ماہ کا فاصلہ طے کر لیتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر نہ تھی بلکہ جنات بھی آپ کے تابع تھے۔ نہ صرف جنات اور حیوانات بلکہ دنیا کی تمام تر مخلوقات ہر وقت آپ کی خدمت میں موجود رہا کرتی تھیں۔ اس خوبصورت بادشاہت کے ساتھ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو اڑنے والے گھوڑے بھی عطا کیے تھے جو سفید پروں والے نہایت خوبصورت تھے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا کے وہ واحد بادشاہ ہیں جن کو اڑنے والے گھوڑے عطا کیے گئے تھے۔ اس کی وجہ سے آپ کی بادشاہت مزید طاقتور بن گئی تھی۔ یونان کے لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے گھوڑوں کو ٹیکسس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ رومن ماہرین کے مطابق ان گھوڑوں کو صرف وہی اڑا سکتا ہے جو نہایت نیک دل اور اچھا انسان ہو۔ یہ گھوڑے خوبصورتی کے ساتھ ساتھ عقل مند اور طاقتور بھی تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اپنے دربار میں طلب کیا اور ان کو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا کہا تو ملکہ بلقیس نے دعوت حق قبول کر لی اور ایمان لے آئیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے نکاح کر لیا۔ ملکہ بلقیس آپ علیہ السلام کے اڑنے والے تخت سے بہت خوش ہوئیں اور ان کی خواہش تھی کہ وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تخت پر بیٹھ کر ہوا میں سفر کریں۔ جب آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے فوراً ہوا کو حکم دیا کہ تخت آپ کے سامنے حاضر کیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے تخت کو حکم دیا کہ ملکہ کو پوری دنیا کی سیر کرائی جائے۔ اس تخت پر آپ دونوں چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس دونوں اس تخت پر سوار ہو کر دنیا کی سیر کو چل پڑے۔ اس تخت نے آپ دونوں کو سمندر کے بالکل درمیان ایک جزیرے پر اتار دیا۔ ملکہ اس جزیرے پہ اتر کر سیر کرنے لگیں اور جزیرے کی خوبصورتی سے خوش ہونے لگیں کہ اچانک ان کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں بہت سارے گھوڑے تھے۔ ملکہ ان خوبصورت اڑنے والے گھوڑوں سے خوش ہوئیں۔ ان کے سفید رنگ کے بہت خوبصورت پر تھے۔ جب ان گھوڑوں کی نظر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر پر پڑی تو وہ اڑتے ہوئے غائب ہو گئے۔ ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ بہت پسند آئے۔ چنانچہ جب آپ واپس تشریف لائے تو تمام جنوں کو حکم دیا کہ اس جزیرے میں جاؤ اور گھوڑوں کو پکڑ کر لاؤ۔ جنوں نے عرض کیا کہ زمین پر رہنے والے جنات سمندر سے انہیں گرفتار نہیں کر سکتے، یہ کام بس ایک ہی جن کر سکتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس جن کو میرے پاس حاضر کیا جائے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ حضور اس جن نے آپ علیہ السلام کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میں آزاد رہنا چاہتا ہوں۔ وہ ہمارے گروپ سے نکل کر سمندر میں چھپ گیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے حکم دیا وہ جہاں بھی ہے ہر صورت میں میرے پاس لایا جائے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام کا حکم پاتے ہی سب جن سمندر میں گئے اور بلند آواز سے کہنے لگے، اے دوست، تم جس بادشاہ سے ڈر کر یہاں چھپے ہو اس بادشاہ کا وصال ہو گیا ہے، اب ہم آزاد ہیں۔ جب اس نے یہ سنا تو خوشی خوشی باہر آ گیا
اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل گیا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے فرمانبردار جنوں نے اس کو گرفتار کر لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ جب اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھا تو ڈرنے لگا اور عرض کرنے لگا کہ مجھے کچھ نہ کہا جائے، اب میں آپ کی فرمانبرداری کروں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سمندر کی سیر کو گیا تھا اور وہاں میں نے اڑنے والے گھوڑے دیکھے تھے، مجھے وہ خوبصورت گھوڑے چاہیے۔ جن بولا، حضور مجھے معلوم ہے کہ وہ گھوڑے کہاں ہیں، میں حاضر کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ جن دوسرے جنوں کے ساتھ ان کو پکڑنے چلا گیا، لیکن ان کو پکڑنا اتنا آسان نہ تھا۔ جب جن وہاں پہنچے تو دیکھا کہ گھوڑے سمندر سے پانی پی رہے تھے، چنانچہ انہوں نے کسی ترکیب کے ذریعے انہیں پکڑ لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پیش کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں، پریوں، جنوں اور گھوڑوں کے الگ الگ گروپ بنا کر رکھتے تھے، تو آپ نے ان کا بھی ایک الگ گروپ بنا دیا۔ ان گھوڑوں کی اس نسل کو جیاد کہا جاتا تھا۔ آپ ان کو جنگوں کے علاوہ مختلف کاموں میں استعمال کرتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کے لشکر کے پاس گئے اور انہیں پیار کرنے میں اتنا مشغول ہو گئے کہ انہیں وقت گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا اور عصر کی نماز کا ٹائم گزر گیا۔ اس طرح آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، آپ دنیا کی نمائش اور مال میں اس قدر گم ہو گئے تھے کہ آپ کو عبادت کے وقت کا پتہ بھی نہ چلا۔ اللہ پاک کو آپ کا یہ عمل بالکل پسند نہیں آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ بات کہہ کر واپس چلے گئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگی اور عرض کرنے لگے، اے اللہ، جس چیز کی وجہ سے آپ مجھ سے ناراض ہوئے ہیں میں اس کی طرف واپس ہی نہیں جاؤں گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے سب پروں والے گھوڑوں کو اپنے دربار میں طلب کیا اور ان کے پروں کو کٹوا دیا، یعنی ان کی نسل ہی ختم ہو گئی، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام عطا کیے، وہ کیسے اچھے انسان تھے، بے شک اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز رفتار گھوڑے حاضر کیے گئے تو فرمایا، میں نے مال کی محبت کو یاد الہی سے عزیز سمجھا، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا، ان کو میرے پاس لاؤ۔ بس پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمایا تھا تو انہوں نے رجوع کیا اور معافی مانگی اور عرض کیا، اے میرے رب، مجھے ایسی حکومت عطا فرما جیسی کہ میرے بعد ایسی کسی کو نہ ملے۔ آپ کے ان اڑنے والے گھوڑوں کا ذکر حدیث پاک میں بھی ملتا ہے، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خیبر سے واپس تشریف لائے تو آپ کی نظر میرے کھلونوں پر پڑی اور اس میں سے گڑیاں نظر آنے لگیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، یہ میری گڑیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں کپڑوں کا ایک گھوڑا بھی دیکھا جس کے پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان کے درمیان یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ میں نے عرض کیا، یہ گھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اور یہ اس کے اوپر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، یہ اس کے پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا گھوڑوں کے بھی پر ہوتے ہیں؟
تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، آپ نے سنا نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر تھے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا مسکرائے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کی داڑھ مبارک بھی دیکھی۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اڑنے والا گھوڑا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس واقعی وہ گھوڑے موجود تھے، اور ان کی نسل حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہی ختم کر دی گئی تھی۔